السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی کہانی اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دلوں کے فیصلے زبان کے فیصلوں سے بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر ساتھ نبھانے سے قاصر ہیں، جبکہ کچھ لوگ خاموشی سے قربانیاں دے رہے ہیں مگر پھر بھی غلط سمجھے جا رہے ہیں۔ آنے والی قسط میں ایک طرف رملہ کی خطرناک پلاننگ حالات کو مزید خراب کرے گی تو دوسری طرف اون کا رویہ پہلی بار آئلہ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ شاید وہ انسان اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھتی رہی ہے۔ قسط کا سب سے اہم پہلو اون اور آئلہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہوگی۔ اون اب اس حقیقت کو قبول کر چکا ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ آئلہ سے نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو میں تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ تمہیں اس رشتے کو ختم ہونے کا قصوروار ٹھہرائیں۔ اون مزید کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہونا ہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری میرے سر آئے، تمہارے نہیں۔ تمہاری عزت میرے لیے آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی، اس لیے مجھے صرف تھوڑا سا وقت دے دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا کہ تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ یہ باتیں سن کر آئلہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ جس شخص سے وہ مسلسل نفرت کا اظہار کر رہی ہے وہی شخص آئلہ کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ادھر راحت بیگم بھی اون کے فیصلے سے پریشان ہیں۔ جب اون واضح طور پر کہہ دیتا ہے کہ فی الحال ولیمہ نہیں ہوگا تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خاموشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتیں۔ دوسری جانب رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے اور اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے اور اس خوف کو ایک دفعہ ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد رملہ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ وہ اسے مسلسل باور کرواتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے، تم اور آئلہ ایک ساتھ ہوتے، بلکہ بہت جلد تمہاری زندگی میں ایک نئی خوشی بھی آ جاتی۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر سے کھو دیا۔ شامی پہلے تو رملہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن رملہ بڑی مہارت سے اس کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے۔ وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک اون کو دل سے قبول نہیں کیا اور وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا جواب آخرت میں تو تمہیں دینا ہی پڑے گا جب آئلہ تمہارا گریبان پکڑے گی۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ کیا آخرت میں بھی یہی جواب دو گے کہ تم نے اپنی محبت اور اپنے ہونے والے بچے کو اپنی ماں کے خوف سے چھوڑ دیا؟ یہ باتیں سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اپنے ساتھ کا یقین دلائے۔ جس طرح ہم دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آئلہ بھی اون کے ساتھ رشتہ کر کے خوش نہیں ہے اور اس سے باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچ رہی ہوگی۔ لیکن یہاں قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے۔ شامی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری طرف فون آئلہ نے نہیں بلکہ شاید اس کے والد یا والدہ نے اٹھایا ہے۔
وہ جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آئلہ ایک بار اون سے الگ ہو جاؤ اور واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اس بار میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملہ نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے کہ تم کبھی اون سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی رملہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی شامی نے اسے بھی ظاہر کر دیا۔ اب اگر آئلہ تک یہ بات پہنچ گئی تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ رملہ شامی کو صرف استعمال کر رہی ہے، اور اصل میں وہ اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ ادھر ثاقب صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ آئلہ کو سختی سے خبردار کرتے ہیں کہ آئندہ اگر شامی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا اور پھر خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ وہ غصے اور بے بسی سے شمسہ اور زویا کے سامنے چلاتے ہوئے کہتے ہیں۔ گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو جاتا ہے۔ شمسہ بھی پریشان نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی حالات کو سنبھالنے کی بجائے مزید الجھا رہی ہے۔ اگر وہ مسلسل آئلہ کو اون کے خلاف بھڑکانے کی بجائے حقیقت قبول کرنا سکھاتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ شمسہ اور آئلہ کو اون کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جب سب لوگوں نے انہیں ٹھکرا دیا اور بدنامی کا داغ ان کے ماتھے پہ لگا دیا، اون نے اس لمحے میں ان کا ساتھ دے کر ان کی زندگی کو مزید ڈوبنے سے بچا دیا۔ بعد میں جب آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو اپنا سارا غصہ اون پر نکال دیتی ہے۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو اور دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی، کیونکہ تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے مسٹر اون۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کے صبر کا پیمانہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے اور نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے، بلکہ بڑی نرمی سے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں۔ پھر وہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو شاید پہلی بار آئلہ کو خاموش کر دیتا ہے۔ اون کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہوتے ہیں، شاید اسی لیے پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ اگرچہ وہ اون سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا برابر بھی یقین نہیں رہا۔ وہ کہتی ہے کہ جس شامی کی وجہ سے پوری دنیا میرے خلاف کھڑی تھی، تو ایسے میں میرا ساتھ چھوڑنے والا سب سے پہلا شامی ہی تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں اور سارا قصور اسی کا ہے۔ بہرحال اون سمجھاتا ہے کہ آئلہ کیا تم اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتی؟ اس سوال پر آئلہ کی آواز بھر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کیا تھا اور ٹوٹ کر محبت کی تھی، اور اسی شخص نے میرا اعتماد، میری محبت کو کرچی کرچی کر دیا۔ اب تو مجھے محبت کے نام سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کیا اون کا خلوص اور محبت آئلہ کی سوچ بدلنے میں اور پھر سے محبت کرنے میں کارآمد ثابت ہوگا؟ کبھی ان دونوں کے درمیان میں محبت قائم ہو سکے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔